السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ محترم اساتذہ کرام، باہر سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اب سے کوئی 1400 سال پہلے کی بات ہے، دنیا کا بہت برا حال تھا۔ ہر طرف لوٹ مار، چوری، جھوٹ، دھوکہ، فریب، جوا، شراب، بے شرمی اور بے حیائی پھیلی ہوئی تھی۔ پوری دنیا میں کفر اور شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اللہ کی مرضی بتانے والا کوئی رسول نہ تھا، رسول سب جا چکے تھے، دنیا والے گمراہ ہو گئے تھے، اللہ کے باغی بن گئے تھے، رسولوں کی تعلیم بھلا بیٹھے تھے، اللہ کا راستہ چھوڑ چکے تھے۔ جب دنیا والے بہت زیادہ بگڑ گئے، بالکل ہی گمراہ ہو گئے، تو اللہ کو ان پر رحم آیا اور ان کی ہدایت کے لیے دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ مکہ مکرمہ میں اسلام دھیرے دھیرے پھیلنے لگا، روزانہ کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر لیتا۔ دشمنوں کو بہت فکر ہوئی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا اور شعیب ابی طالب میں قید کر دیا۔ مسلمانوں کو سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس گھاٹی میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ مسلمان بوڑھے، بچے، عورتیں سب بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتے رہے۔ 3 سال تک اسی حال میں اس گھاٹی میں قید رہے۔ گھاٹی سے نجات پانے کے کچھ ہی عرصہ بعد نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ چچا کو غم تازہ ہی تھا کہ وفادار اور جانثار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہو گئی۔ ان دونوں واقعات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ اب قریش کو کھلم کھلا ستانے کا موقع مل گیا۔ پہلے تو ابو طالب کے لحاظ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خاطر کچھ دبے رہتے تھے، لیکن اب میدان صاف تھا۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا اور تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیا۔ معزز سامعین کرام، جس طرح شعیب ابی طالب میں محصور کیے جانے کے باوجود مسلمانوں نے مشقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کیا، اسی طرح آج ہمارے فلسطینی بھائیوں پر ظلم و ستم اور اتیاچار کی انتہا کر دی گئی ہے۔ بجلی پانی اور دیگر اشیاء خوردنی کو ان پر بند کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسلام کے شان و شوکت کے لیے اپنے جان و مال کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم ان کی مدد تو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ان کے لیے اللہ سے رو رو کر دعائیں کریں۔ اللہ ان کے جان و مال اور ایمان کی حفاظت فرمائے اور ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کو ان ظالموں سے آزاد فرمائے۔ میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں۔ علم و عمل کی دنیا میں اس طرح گزارا کرتے ہیں، علم و عمل کی دنیا میں اس طرح گزارا کرتے ہیں، اخلاق سے مارا کرتے ہیں، احسان سے جیتا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔